حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ. انجام اس کے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دیکھ. بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. معزز سامعین اکرام، دانشوران قوم و ملت، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، علماء اکرام اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، وقت کی قلت دامنگیر ہے اور جو مہمانی اکرام ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے، ان کو بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہونا ہے. اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو کچھ منٹ کے اندر سمیٹ کر کے رخصت ہو جاؤں. حضرات گرامی، میں جس کام کے لیے آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوں، یہ مدرسے کے تعارفی کلمات کے لیے. دراصل ہم اور آپ جس بستی اور جس آبادی میں ابھی موجود ہے، اس بستی کا نام مرزا پور بسنت ہے. آپ جانتے ہوں گے، یا جو لوگ مرزا پور بسنت کے اطراف کے ہیں یا بسنت کے ہیں، مرزا پور کے ہیں، عام طور پر وہ واقف نہیں رہتے ہیں. وہ واقف اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ یہ آبادی جو ہے مرزا پور بسنت کی آبادی ایک ایسی آبادی ہے جس آبادی کو یہ مظفر پور، سیتا ماڑی، ویشالی، شیوہر ہی نہیں بلکہ پورا بہار جانتا ہے. صرف یہ بسنت مرزا پور کو، یہ مظفر پور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ صرف بسنت مرزا پور کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آبادی ایسی ہے جس کو صرف مرزا پور، بسنت، بھدئی اور علاقے کے لوگ نہیں، مظفر پور، شیوہر، ویشالی، شیوہر ہی نہیں بلکہ پورا بہار، پورا ہندوستان جانتا ہے. اور اس کی وجہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بسنت آبادی ہے، اس بسنت کی ایک شخصیت گزری ہے، بہت بڑی شخصیت گزری ہے، اور جو پورے بہار میں سب سے بڑا ادارہ آج مانا جاتا ہے. آج وہاں کے اساتذہ، علماء اور طلباء کا بڑا جو ہے احترام کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا ادارہ ہے. حالانکہ اس سے بھی دوسرے ادارے اور بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن لوگ عام طور پر اشرف العلوم کنوا کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ادارے ہیں. ان کے داخلے جو ہے دارالعلوم کے اندر زیادہ طلباء کے ہوتے ہیں، یا دیگر وجوہات کی بنا پر اس کو کسی نہ کسی درجے میں اہمیت دی جاتی ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ یہ اشرف العلوم کنوا جو ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے اور اس کو قائم کرنے والے وہ یہی بسنت اور مرزا پور کے جو ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آبادی ہے جہاں ہم اور آپ موجود ہیں. یہاں علماء کرام موجود ہے، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بسنت اور مرزا پور جو ہے، اگر اس کو شہرت ملی ہے تو صرف اور صرف حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. اور تھوڑا اور ایک کلمات کا اضافہ کر دوں کہ یہاں میرے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے دارالعلوم وقف کے اندر علم حاصل کیا ہے، وہاں تعلیم حاصل کی ہے. وہاں کی جو لائبریری ہے، جو مظفر پور، سیتا ماڑی، ویشالی، شیوہر چاروں ضلعوں کا ایک ساتھ لائبریری ہے، اس لائبریری کا نام بھی عزیزیہ لائبریری ہے. اور اگر اللہ نے توفیق دیا، اللہ نے اگر استطاعت دیا اور سہولت رکھا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، میرا ارادہ ہے کہ اس مدرسے کے اندر بھی جو لائبریری انشاءاللہ قائم کی جائے گی، اس لائبریری کا نام بھی انشاءاللہ عزیزیہ لائبریری رکھا جائے گا انشاءاللہ. حضرات گرامی، یہ مدرسہ جو ہے، یہ مدرسہ کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے. پہلے مدرسہ چلتے تھے اس آبادی میں، لیکن 10-15 سال سے، گزشتہ 10-15 سال سے مدرسہ بالکل بند ہو گیا تھا، نہیں چل رہا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آبادی کے اندر بسا اوقات ارتداد کے واقعات پیش آنے لگے. یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں اور اس کے ساتھ مخلوط غیر مسلموں کی آبادی ہو. عام طور پر وہاں بچے اور بچیوں کا اختلاط، مخلوط تعلیمی نظام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے اور بچیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ، دیگر مذاہب والوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے. اور عام طور پر وہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے دھرم کو سمجھ نہیں پاتی
اور غیروں کے ہاتھ اچک جاتی ہے۔ کئی مرتبہ بارہا ایسا معاملہ اس آبادی میں اور اس علاقے میں پیش آئے، اور ایسے وقت میں جب ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھوں بک رہی ہے، جب ہمارے بچے اپنے اسلام، اپنے مذہب، اپنے دھرم کو پہچان نہیں رہی ہیں، جب ان کو یہ بات محسوس نہیں ہو پا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آیا ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر پوری دنیا کو نچھاور کر دیا جائے تب بھی ایمان کا ذرہ بھی کوئی انسان نہیں پا سکتا، لیکن دینی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے بچے اس بات سے ناواقف ہیں، بچیاں اس بات سے ناواقف ہے کہ آیا ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے وہ زیادہ اہمیت کی چیز ہے، یا دیگر مذاہب والوں کے پاس جو ان کی محبت ہے، ان کے تعلقات ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ واقعات ہمارے علاقے میں پیش آئے، ہماری آبادی میں پیش آئے۔ ایسے وقت میں یہ ضروری سمجھا گیا اور یہ محسوس کیا گیا کہ اس علاقے اور اس آبادی کے اندر کوئی ایک ایسا دینی ادارہ قائم کیا جائے، کوئی ایسی دین کی بنیاد ڈالی جائے جو علاقے اور اطراف کے بچے اور بچیوں کو کھینچے ہوئے مدرسے میں لے آئے اور انہیں صحیح دینی تعلیمات جو ہے دی جائے، اور ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کا دینی ایک رخ، دینی مزاج بنایا جائے۔ اور اس لیے الحمدللہ علماء کرام کے مشورے سے بار بار مشورے کرنے کے بعد مدرسے کا ماشاءاللہ بنیاد ڈالا گیا۔ بنیاد کیا بلکہ پرانی جو عمارتیں تھیں اسی عمارتوں کی مرمت کروا کر کے کچھ اضافے کر کے مدرسے کے جو ہے باضابطہ تعلیمی آغاز کیا گیا، اور سال گزشتہ سے یہ مدرسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسہ قائم ہے۔ اس سال مدرسے کے اندر تقریباً 43-44 بچوں نے داخلہ لیا جو مدرسے کے اندر مقیم طلبہ تھے، جن کے کھانے پینے کا سارا نظام مدرسے کی جانب سے تھا، سارا علاج، معالجہ، کھانا پینا، رہنا سہنا، سارا چیز مدرسے کی جانب سے۔ 43 بچوں کی کفالت الحمدللہ ابھی مدرسہ کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جبکہ پورا علاقہ اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، پورا علاقہ پیاسی پڑی ہوئی تھی اس بات کے لیے کہ کوئی ایک ایسا شمع جلے، ایک ایسی روشنی جلے جس روشنی سے روشنی ملا لیا جائے اور پوری آبادی کو روشن کر دیا جائے۔ الحمدللہ اس روشنی کا کام مرزا پور کے اندر مدرسہ اسلامیہ مدینۃ العلوم نے کیا ہے، اور اگر آپ حضرات کی دعائیں رہی اور علماء کرام کی توجہات رہی مدرسے پر، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اور زیادہ ترقی کرے گا۔ ابھی الحمدللہ مدرسے کے لیے یہ بات ہے کہ مدرسے کا الحمدللہ 6 کٹھا زمین ہے، جس کی جو تقریباً لبے سڑک ہے، اور انشاءاللہ اس کی رجسٹری بھی ہونی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کی رجسٹری کے معاملات کو آسان فرمائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کی تمام ضروریات دھیرے دھیرے پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ مدرسہ کو باضابطہ جو ہے وہاں عمارتیں تعمیر کی جائے گی اور وہاں جو ہے تعلیمی سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ایک بات یہ کہ مدرسے کی یہاں ضرورت تھی جس کی بنیاد پر علماء کرام کے مشورے سے مدرسے کو قائم کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ مدرسے کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس نظام کے متعلق یہ بات کرنی ہے کہ مدرسے کے اندر جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہے تو مدرسہ دقیانوسیت سکھاتا ہے، پرانی باتیں سکھاتا ہے، صرف اور صرف وہی جو ہے الف اور بے اور جو ہے نورانی قاعدہ اور قرآن شریف، بس اس کے علاوہ کچھ آگے نہیں۔ تو الحمدللہ میں بتاتا چلوں کہ مدرسے کے اندر یہ نظام رکھا گیا ہے کہ جہاں بچے قرآن کریم پڑھیں گے، اردو پڑھیں گے اور دیگر دوسری چیزیں پڑھیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی کا بھی الحمدللہ انتظام کیا گیا ہے۔ ایک ماسٹر صاحب باضابطہ پڑھانے آتے ہیں اور ایک ماسٹر صاحب انشاءاللہ بقرعید کے بعد باضابطہ ان کا انتظام ہوگا وہ بھی پڑھائیں گے۔ 2 ماسٹر صاحب انشاءاللہ مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور میں ایک بات اور اضافہ کر دوں کہ ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت مولانا لبیب اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، جو مادھوپور آپ دیکھ رہے ہیں، مادھوپور مدرسہ، اس مدرسے کے محتمم بھی ہے، اور الامین پبلک اسکول وہاں چل رہا ہے، اس کے ڈائریکٹر بھی ہے، اور تمام چیز انہی کے ذمے ہے۔ وہ تشریف فرما ہے۔ اصل میں ان کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت والا تشریف لائے اور مدرسے کے نظام کو، مدرسے کے رہن سہن کو، طلباء کو اور تمام چیزوں کو دیکھے اور یہ سمجھے، اور جو ہے ان کے مشورے سے ان کو لگے اگر کہ مدرسے کے اندر یہ اضافہ کیا جائے، اس طرح ان کی تربیت کی جائے، اس طرح ان کی تعلیم کا نظام بنایا جائے۔ حضرت والا کو اسی لیے بلایا گیا ہے کہ حضرت والا مدرسہ دیکھے اور اس اعتبار سے جو ہے کچھ مفید مشورے جو ہے نوازے
تاکہ انشاءاللہ ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت شاید میں زیادہ لے لیا ہوں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ علماء کرام موجود ہے، اس لیے میں یہ گستاخی نہیں کروں گا کہ اور زیادہ وقت لوں۔ حضرات گرامی، انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔